الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، ہم سب کی رہنمائی، اطاعت اور خیر کی طرف فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہم آمین۔ حدیث جبرائیل میں ہم لوگ اسلام کے ارکان پڑھ رہے تھے، تو اسلام کے تیسرے ارکان جو تیسرا رکن ہے اس کو انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے تیسری چیز یہ بتائی کہ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، کہ تم زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اور قرآن کریم یا احادیث کو اگر آپ دیکھیں گے تو نماز اور زکوٰۃ دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں نماز کا حکم دیا اس کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ذکر کیا تو وہاں پر بھی جو ہے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ بلکہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، یعنی یہ اہمیت کی زکوٰۃ کی اور جو زکوٰۃ اور نماز کا جو آپس میں تعلق ہے، اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے لیے جس طریقے سے نماز ضروری ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی ضروری ہے۔ یعنی ایک آدمی نماز ادا کرتا ہے لیکن اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو پھر نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ اتنی اہم چیز ہے زکوٰۃ، اور یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اس وقت ہم زکوٰۃ دیتے تھے، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے ساتھ جہاد کیا۔ کیا کیا؟ جہاد کیا۔ وہ مرتد، یعنی ان کو مرتد سمجھا کہ وہ دین سے باہر نکل گئے۔ تو اس لیے یعنی زکوٰۃ ایک اسلام کا ایسا رکن ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کا انکار کر دے، ایک ہوتا ہے کہ سستی اور قائلی کی وجہ نہ دے، ایک ہوتا ہے کہ انکار کر دے، مانے نہیں کہ میں اس کو نہیں مانتا، تو ایسا آدمی کافر ہو جائے گا۔ ایسا آدمی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی لغوی اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے معنی ہوتا ہے پاکیزگی، بڑھوتری، زیادتی، برکت، یہ سب معنی ہوتے ہیں۔ اور اصطلاحی یعنی شرعی معنی میں علماء اکرام نے کئی تعریف کی ہیں، میں دو تعریفیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک تعریف علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جو بیان کی ہوئی ہے، معین مال میں، یعنی طے شدہ مال، معین مال میں کسی مخصوص گروہ کے لیے یعنی کسی خاص افراد کے لیے واجب ہونے والے حصے کا یعنی حصہ نکال کر اللہ کی راہ میں عبادت انجام دینے کا نام زکوٰۃ ہے۔ اور بہت سارے علماء نے اس کی تعریف کی۔ ایک تعریف شیخ سعید بن وہب القحطانی رحمہ اللہ، جو کہ حصن المسلم جن کی کتاب ہے، حصن المسلم جن کی کتاب ہے دعا کی، اور جب نام آیا تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہاں پہ فائدے کے طور پر کہ حصن المسلم جب شیخ سعید بن وہب القحطانی نے لکھی، آپ شیخ بن باز رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، جب آپ نے یہ کتاب لکھی تو اس کتاب پر اپنا نام نہیں لکھا، ایسے ہی اس کتاب کو چھپوا دیا۔ تو شیخ بن باز رحمہ اللہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو شیخ بن باز رحمہ اللہ نے کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کتاب کے اوپر نام اس لیے نہیں لکھا تھا کہ کہیں دکھاوا اور ریاکاری نہ ہو جائے۔ تو شیخ بن باز رحمہ اللہ نے کہا نہیں، تم اس کے اوپر اپنا نام لکھو، کیونکہ نیت تمہاری اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اگر تم نام نہیں لکھو گے تو کل کوئی اور چوری کر کے اپنا نام ڈال کے چھپا لے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ نیت کے اندر برکت تھی، آج پوری دنیا کے اندر یہ چھوٹی سی کتاب موجود ہے، بلکہ ہر گھر کے اندر موجود ہے، ہر زبان کے اندر اس کا ترجمہ موجود ہے۔ یہ اخلاص کی برکت ہے۔ جب کسی کام کے اندر اخلاص ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قبول کر کے پوری دنیا کے لیے عام کر دیتا ہے۔ تو شیخ سعید بن وہب القحطانی رحمہ اللہ اس کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ خاص شرائط کے ساتھ، خاص کنڈیشن کے ساتھ
خاص لوگوں کے لیے، کیونکہ زکات ہر کسی کو نہیں دے سکتے، خاص لوگوں کے لیے خاص لوگوں کو ہی دیں گے، خاص وقت میں، کیونکہ زکات کا ایک وقت مقرر ہے، مال جب اس یعنی نصاب کو پہنچے گا، یہ ٹائم پیریڈ 1 سال گزرے گا تو زکات ہے، تو خاص وقت میں خاص مال سے شرعن خاص یعنی واجب ہونے والا جو حق ہے اس کو نکال کر اللہ کی عبادت کو انجام دینے کا نام زکات ہے۔ یہ زکات کی تعریف ہوئی۔ اب زکات کی بھی شرائط ہیں، جیسے نماز کی شرائط ہیں ایسے زکات کی بھی شرائط ہیں۔ ان شرائط میں سے بعض اہل علم نے 9 شرائط بیان کی، لیکن جو متفق علیہ یعنی جس پر اتفاق ہے وہ 6 شرائط ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اسلام، کیونکہ اسلام کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں، تو ایک آدمی اگر زکات دیتا ہے لیکن وہ مسلم نہیں ہے تو زکات قبول نہیں ہوگی، پہلے مسلمان ہونا۔ دوسری چیز ہے آزاد ہونا، یعنی جیسے غلام ہے، جیسے پچھلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلام ہوتے تو غلاموں کا کیونکہ کوئی مال نہیں ہوتا، جو مال ہوتا ہے وہ آقا کا ہوتا ہے تو ان کے اوپر زکات واجب نہیں ہوتی، تو آزادی بھی شرط ہے۔ اسی طریقے سے تیسری شرط ہے کہ مال نصاب کو پہنچنا، مقرر جو حد اسلام نے مقرر کی، مثال کے طور پر جیسے سونا ہے تو اس کی مقدار شریعت نے جو متعین کی ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی انسان کے پاس 85 گرام سونا ہو جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس کو زکات ادا کرنی، اور اس سے اوپر جتنا ہوگا اس میں 2.5% تو زکات نکالے گا۔ تو یہ جو ہے یعنی نصاب کا مالک ہونا۔ اور چوتھی شرط ہے کہ ملکیت ہونا، یعنی جس مال کی آپ زکات نکالیں گے اس مال پر آپ کا پورا اختیار اور آپ کا پورا تصرف۔ اگر ایک مال ایسا ہے جس پر آپ کا کوئی اختیار نہیں، آپ کا کوئی تصرف نہیں، تو اس پہ آپ زکات نہیں نکال، اس پہ آپ کی زکات نکالنا واجب نہیں ہے اس مال پر۔ اسی طریقے سے 5ویں جو شرط ہے وہ ہے سال کا کمپلیٹ ہونا۔ سال کون سا؟ قمری سال، ہجری سال۔ یعنی ایک چیز آپ کے اوپر، ایک مال آپ کے پاس نصاب کو پہنچ گیا تو اس کے اوپر ہجری سال، چاند والا سال گزر جائے گا تب اس پہ زکات ہوگی۔ اگر اس دوران وہ مال آپ کے پاس خرچ ہو جاتا ہے تو اس پہ زکات نہیں۔ ہاں اللہ اس مال کے، جیسے مثال کے طور پر کھیتی باڑی ہے تو اس میں یعنی کیا کہتے ہیں 10ویں حصے پہ، یعنی جو کھیتی بارش کے ذریعے سے ہو رہی ہے تو اس میں 10واں حصہ ہے، جو آدمی اپنی محنت سے اپنے بور ویل وغیرہ سے کرتا ہے تو اس میں 20واں حصہ ہے، تو اس میں سال کی شرط نہیں ہے، اس میں جب فصل نکلے گی تب وہ مال مقدار کو پہنچ جائے گا تو زکات ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جیسے مثال کے طور پر کان وغیرہ، معدن وغیرہ ہیں، ان سے جیسے کوئی قیمتی چیزیں نکلتی ہیں تو اس میں بھی یہی چیز ہے۔ اسی طریقے سے چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ مال کی اقسام جس پر زکات واجب ہوتی ہے، خیر یہ چیز ہے، انشاءاللہ رمضان میں ہم چیزوں کو تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کریں گے، ابھی اتنا کافی ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز کہ جس آدمی کے اوپر زکات واجب ہو رہی ہے، صاحب مال والے کے لیے 2 شرط ہے، ایک یہ کہ وہ مسلمان ہو، نمبر 2 کہ مکمل آزاد ہو۔ اور مال کی شرائط کیا ہے؟ مال کی شرائط یہ ہے کہ مال نصاب پہ پہنچا ہوا ہو، مال اختیار میں اور ملکیت میں ہو، مال ان چیزوں میں سے ہو جن پر شریعت نے زکات واجب کی ہے۔ اسی طریقے سے اس مال کے اوپر کیا گزرے؟ سال گزرے۔ اب یہاں پہ کہ زکات کو زکات کیوں کہا جاتا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ زکات کو زکات اس لیے کہا جاتا ہے کہ برکت کے ذریعے، کیونکہ زکات کا ایک معنی جہاں پاکیزگی اور بڑھوتری برکت ہے تو اس لیے اس کو زکات کہا جاتا ہے، کیونکہ جب ایک آدمی اپنے مال سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں زکات ادا کرتا ہے تو مال کے اندر برکت ہوتی ہے۔ مال کے اندر کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے، اور آدمی کو ایک برکت کے ساتھ ساتھ اس کے نتیجے میں مغفرت اور رحمت بھی حاصل ہوتی ہے، اس لیے زکات کو زکات کہا جاتا ہے۔ اب یہ کہ جو مال جن کے اوپر زکات واجب ہوتی ہے اس میں عموماً ہم دیکھیں تو 4-5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ زمین کی پیداوار، زمین کی جتنی بھی پیداوار ہوتی ہے، کھیتی، اناج، پھل فروٹ وغیرہ، اس میں کیا ہے؟ اس میں زکات ہے۔
اور جو اس کی کیفیت ہے یہ کہ اگر بارش سے ہو رہی ہے تو اس میں 10واں حصہ نکالنا ہے، ہاں، اور اگر کیا کہتے ہیں اپنی سینچائی سے اپنے بور میں لگا رکھے تو 20واں حصہ ہے، اور کب یہ 5 وصف جو ہے جس کو جب یہ پہنچ جائے، اور رمضان کے اندر انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ کو بتائی جائے گی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ چوپائے، باہر کرنے والے چوپائے جانور جیسے اونٹ، بکری، گائے، بھینس وغیرہ، تو ان میں بھی زکات ہوتی ہے، ان کی بھی شریعت نے حد مقرر کی ہے کہ اتنے اتنے اونٹ پر اتنا اتنا آپ کو جو ہے بچہ اتنے سال کا، گائے پر اتنا، بھینس پر اتنا، بکری پر اتنا۔ گائے بھینس کو گائے پر قیاس کیا گیا ہے کیونکہ گائے اور بھینس کی جنس ایک ہی ہے۔ اس زمانے میں بھینس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے میں نہیں پائی جاتی، عرب میں نہیں پائی جاتی تھی۔ اور تیسری چیز ہے سونا اور چاندی، جو کہ اور سونا اور چاندی کے اندر ہم جو ہے ابھی موجودہ وقت میں جتنی بھی کرنسی چل رہی ہے، روپیہ، پیسہ، ڈالر، ریال، دینار، درہم، جو بھی چل رہا ہے یہ سب اسی کے اندر شامل ہے۔ اور ان کا نصاب اکثر ہم کو معلوم ہے کہ سونے کا نصاب ہے 85 گرام اور چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ، تقریباً 600 گرام۔ تو اتنی چاندی یا اتنا سونا آدمی کے پاس ہو جائے اور اتنی مقدار کا مال ہو تو اس پہ سال گزر جائے، ہجری سال گزر جائے تو اس کی زکات دینی ہے۔ اور چوتھی چیز سامان تجارت، آدمی جو بھی تجارت کا سامان جو بھی تجارت کرتا ہے اس میں بھی سال گزرنے پر جو ہے وہ زکات ہوگی، اور جب وہ سال گزر جائے گا تو سامان تجارت جو اس کا ہے اور اس کے ساتھ کے منافع کو شامل کر کے وہ زکات نکالے گا۔ اور پانچویں چیز ہے معادن، جیسے کان وغیرہ کہیں پہ کوئی قیمتی چیز نکلتی ہے، ہاں، تو یہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو زکات کو ہم سنے، زکات کے لیے ہم نے صرف ایک ہی درس مختص کیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو چوتھا رکن ہے صوم، کہ رمضان کے روزے رکھنا، تو کیونکہ رمضان آنے والا ہے تو رمضان کے تعلق سے انشاءاللہ ہم 2-3 دروس رکھیں گے کہ روزے کی تعریف کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، روزہ کن کے اوپر فرض ہے، روزے میں کن کے لیے رخصت ہے، روزے کے اندر کون سی چیزیں ہیں جن کو کرنا جائز ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں کی وجہ سے باطل ہوتا ہے، پھر اس کا کیا کفارہ ہے، ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اس کو سیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی شریعت کے احکام کو ہمیں سیکھنے اور سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جیسے تو نے یہاں اپنے گھر کے اندر ہمیں جمع کیا ہے، ہمیں آخرت میں جنت الفردوس کے اندر بھی ایسے ہی جمع فرما۔ آخر میں ایک بات، بعض بھائی جب سلام ہو جاتا ہے، امام سلام کر دیتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اذکار پڑھتے رہتے ہیں، سلام نہیں کرتے، یعنی امام نے سلام پھیر دیا اس کے باوجود بھی وہ دعا پڑھ رہے ہیں، اپنی من سے وہ سلام کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ آپ کو امام کی ابتدا واجب ہے۔ میں نے بعض بھائیوں کو دیکھا، مجھے یاد آیا اس لیے یہ چیز بتانا ضروری ہے، امام جیسے سلام پھیر دے گا آپ کو سلام پھیر دینا ہے۔ اور دوسری بات، جیسا کہ آپ کو بات بتائی گئی کہ سلام جب ہمارے لیے واجب ہے تشہد اور درود، تشہد اور درود ہم نے پڑھ لیا، دوسری دعا اگر چل رہی ہے اور امام نے سلام پھیر دیا تو امام کے ساتھ ہم کو سلام پھیر دینا، دوسری دعاؤں کو مکمل کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ امام کی اقتداء واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امام اسی لیے بنایا جاتا ہے تاکہ امام کی کیا کی جائے، امام کی اقتداء کی جائے، اور اگر ہم جان بوجھ کر امام سے آگے ہوں گے تو بھی گناہ ہے، اور جان بوجھ کر امام سے تاخیر کریں گے تو یہ بھی گناہ کا کام ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ہاں، جب امام ایک طرف سلام پھیر دے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ جو ہے امام کے سلام کے بعد آپ بھی اسی طرف سلام پھیریں گے، جب امام دوسری طرف پھیرے گا تو آپ کو دوسری طرف پھیرنا ہے۔ مکہ میں وہ جو ایک پیچھے تکبیرات کہنے والا ہوتا ہے تو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اس وجہ سے ایسا کرتے ہیں، ہاں اس لیے ایسا کرتے ہیں، ورنہ امام کی اقتداء، امام جب کوئی کام کرے گا رکوع کرے گا، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرے گا، سجدہ کرنا ہے، تو امام کی اقتداء یہ ہے کہ جب امام ایک سلام پھیر دے گا تو ہم ایک سلام پھیریں گے، دوسرا سلام پھیرے گا دوسرا، یا یہ کہ امام نے چلیے کہ ایک طرف سلام پھیر دیا، ٹھیک ہے، تو اگر انتظار کریں دوسری طرف سلام جیسے اس نے بولا تو ہم کو پہلی طرف سلام پھیر دینا۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ 2 سلام ہو چکے ہیں اس کے باوجود بھی دعائیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ تو ایک دم سراسر غلط ہے، یہ غلط، اور اس میں تنبیہ کرنا ضروری ہے تاکہ ہماری نمازیں درست ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔